السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارا پارہ نمبر 2 کا رکوع نمبر 1 ہے۔ ہم دوسرے پارے کی تلاوت کا آغاز کریں گے آج، اور سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 17 ہے یہ۔ تو اس میں سب سے پہلا حکم جو ہے وہ تحویل کعبہ کے حوالے سے اترا تھا۔ ہجرت مدینہ کے بعد 16 یا 17 ماہ تک تمام مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ پھر مسلمانوں کو نیا قبلہ دے دیا گیا، وہ قبلہ ابراہیمی تھا، جن کے اولین معمار حضرت ابراہیم تھے، اور یہ مسجد حرام ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دلی تمنا تھی کہ ان کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس سے بیت الحرام کی طرف شفٹ ہو جائے، اور آپ اس امید پر اکثر اپنا چہرہ آسمان کی طرف بلند کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کب یہ حکم نازل فرماتے ہیں۔ سمبولیکلی اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو نیا کعبہ مسلمانوں کو امامت پر فائز کرنے کا اندیا تھا، یعنی کہ مسلمان اب نئی امت مسلمہ ہوں گے۔ یاد رہے کہ قبلہ صرف کعبہ صرف ایک سمت یعنی قبلہ ہے، تاکہ تمام دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ مسلمان نماز ادا کریں وہ کامن کنسنسس کے ساتھ ایک سمت کا تعین کر لیں، اور ان کو سمت کا تعین کرتے وقت تب مشکلات کا شکار نہ ہونا پڑے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات کسی سمت یا جہت کے محتاج نہیں، اللہ مشرق و مغرب ہر جگہ اپنے علم اور اپنے وجود کے ساتھ موجود ہے۔ تو اس کے بعد مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک کنفیوژن یہ ڈیولپ ہوئی کہ کیا تحویل کعبہ سے پہلے فوت ہونے والے مسلمانوں کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی؟ صحابہ نے یہ سوال پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جواب بھیجا کہ نہیں، ان کی نمازیں ضائع نہیں ہوں گی، کیونکہ انہوں نے بھی اس وقت حکم کو مانتے ہوئے نماز پڑھی تھی، حکم عدولی نہیں کی تھی۔ تحویل کعبہ کے حکم میں جو حکمتیں اور مصلحتیں اب پوشیدہ ہیں، اس کو بھی اگر ہم اسٹڈی کریں تو اس میں سب سے پہلی تو حکمت تو یہ ہے کہ پہلا کعبہ یعنی بیت المقدس وہ منسوخ ہو گیا، اور یہود امامت، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا سمبولیکلی کہ یہود امامت کے عہدے سے معزول ہو گئے، اور بیت اللہ اور مسجد حرام نیو قبلہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان یعنی امت محمد نئی امت مسلمہ ہے جو لوگوں کی امام بنے گی۔ اس کی کچھ خصوصیات ہیں، جیسے کہ امت محمد ہے، یہ قبلہ ابراہیمی ہے، تو یہ ابراہیم کے پیرو اصل والے ہیں۔ نمبر 2 اس کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی امت وسط یعنی سب سے بہترین امت ہے۔ اور تیسری کوالٹی اس امت کی یہ ہے کہ اب یہ لوگوں پر قیامت کے دن گواہی دیں گے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد کعبہ صرف ایک سمتی نہیں ہے، ایک مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز ہے، ایک سوورن پاور ہے، ایک کمانڈنگ اتھارٹی ہے۔ یہ ایک آزمائش بھی تھی کہ مومن جو مومن تھے وہ کیسے اور منافق کیسے، یہ دونوں میں ڈفرینشیٹ ہو گیا۔ مومنوں نے اپنی نبی کی بات کو من وعن تسلیم کیا، اور جو یہود اور منافق تھے وہ اپنی ایڑیوں کے بل پھر گئے۔ اس طرح سے اس آزمائش سے مومن اور کافر میں فرق ہو گیا۔ لاسٹلی جو اس کا سب سے امپورٹنٹ اس کا حکم تھا وہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ مسلمان ڈائنامک اور اوپن مائنڈڈ ہوتا ہے، اپ گریڈیشن کرنا چاہتا ہے، حالات کے مطابق اڈاپٹیبلٹی اس کے اندر ہوتی ہے اور اپنے آپ کو چینج کر لیتا ہے۔ جبکہ یہود جو تھے وہ اسٹیگننٹ تھے، جمود کا شکار تھے، اور انہوں نے دے ریفیوز ٹو چینج۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو اکارڈنگ ٹو سچویشن چینج کرنے سے انکار کر دیا تو ان کی ترقی اور گروتھ وہیں رک گئی۔ تو اس سے ہم نے جو چیز سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ بی ڈائنامک اینڈ اوپن مائنڈڈ اینڈ ٹرائی اینڈ آلویز بی ریڈی ٹو اپ گریڈ یور سیلف۔ جب آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ریڈی رہیں گے تو آپ پروگریسو انسان ہوں گے۔ جبکہ جب آپ کا وقت، آپ کا ایج چینج ہو رہی ہے، آپ کا رہائش تبدیل ہو گئی، آپ کے بچوں کی ایج چینج ہو رہی ہے، تو اکارڈنگلی اپنے آپ کو اڈاپٹ کریں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے جو کہ تحویل کعبہ کا ایک پریکٹیکل میسج ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے بے وقوفوں میں سے، من الناس لوگوں میں سے کچھ بے وقوف لوگ، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم ان کے اس قبلے سے، التی جس پہ کانوا تھے، علیہا وہ، قل کہہ دیجئے للہ اللہ کے لیے ہی، مشرق والمغرب اور مغرب ہے، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی۔ ان قریب احمق لوگوں میں سے بے وقوف یہ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر تھے اس سے ان کو کس چیز نے پھیر دیا۔ کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دیتا ہے۔ حضرت براء روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک
بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہجرت مدینہ کے بعد، لیکن آپ کی خود یہ چاہت تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو، چنانچہ حکم آ گیا اور آپ نے نماز عصر اس کی طرف ادا کی، اور آپ کے ساتھ کے نمازیوں میں سے ایک شخص کسی اور مسجد میں پہنچا، وہاں جماعت رکوع میں تھی، اس نے ان سے کہا اللہ کی قسم میں نے نبی کے ساتھ مکہ کی طرف نماز پڑھی ہے۔ جب ان لوگوں نے سنا تو اسی حالت میں وہ کعبہ کی طرف گھوم گئے۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ جو لوگ اس قبلہ پر نماز پڑھنے سے پہلے شہید ہو گئے، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کرتے کرتے شہید ہو گئے، اب ان کی نمازوں کا کیا حل ہوگا؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تمہارے ایمان یعنی نمازیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو آپ اکثر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اللہ کے حکم کا انتظار کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ نے تمہارا آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا دیکھ لیا ہے۔ اچھا، اس میں دیکھیں کہ آپ نے جیسے کہ پچھلے رکوع میں پڑھا کہ نئی امت مسلمہ کی تقرری سے پہلے وہ ایک جماعت بتا دی گئی مسلمانوں کو، اور ان کی زندگی اور ان کی سوچیں بھی بتا دی گئیں کہ کیسے وہ اللہ کو اپنی زندگی میں سب سے اوپر رکھتے ہیں، اللہ کے رنگ، اللہ تعالیٰ کی محبت میں یوں سرشار ہوتے ہیں جیسا کہ ایک کپڑا کہ رگ رگ تک پانی اور رنگ پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب یہ باقاعدہ ایک اعلان ہے کہ امت مسلمہ کی تبدیلی ہو رہی ہے۔ پرانی امت مسلمہ جو کہ لوگوں کی امامت کے لیے منتخب کی گئی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے ڈسکوالیفائی کیا ہے، اور اب نئی امت مسلمہ یعنی کہ مسلمان، اب ان کی تقرری ہو رہی ہے۔ اچھا جی، یہ بتائیں، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تحویل کعبہ کا حکم، جیسا کہ ہم نے حدیث میں سے پڑھ لیا کہ 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے یہودی بہت خوش تھے کہ چلیں کسی نہ کسی طریقے سے یہ ہمیں ہی فالو کر رہے ہیں، اور آپ کی چاہت قبلہ ابراہیمی تھی جو کہ بیت اللہ یا مسجد حرام ہے۔ تو اللہ نے آپ کی چاہت کے مطابق اور آپ کی دعا کی قبولیت کی، اور آپ کو قبلہ ابراہیمی کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا۔ تو لیکن اللہ نے یہاں پہ یہ بھی بتا دیا، جیسا کہ پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں، کہ مشرق اور مغرب یہ دونوں سمتیں اللہ کی ہیں۔ اچھا، اور یہ نہیں کہ یہ کوئی اسپیسیفک ریچول پر عمل کرنے سے تم لوگ بہت پکے سچے مومن ہو جاؤ گے، تمہیں اللہ کو اپنی زندگی میں ٹاپ پہ رکھنا ہی ہوگا، تب تم اللہ کے قریب ہوگے۔ اور ایک اور چیز تھی کہ جب مسلمان مکہ کی طرف مکہ میں نماز پڑھتے تھے تو دونوں قبلے ایک ہی سمت میں آ جاتے تھے، لیکن جب مدینہ گئے تو پھر یا تو کعبہ کی طرف منہ کرنا پڑتا یا پھر بیت المقدس کی طرف۔ تو یہ تھا مطلب کہ بیت المقدس اور کعبہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشنز پہ تھے، تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اب آپ نے اپنے چہرے کا رخ بیت المقدس کی طرف کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جَعَلْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں کر دیا، أُمَّةً وَسَطًا، ایک معتدل امت وسطم معتدل امت، لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہو جائیں رسول معظم تم پر بھی گواہ، وَمَا جَعَلْنَا، اور نہیں بنایا ہم نے، القبلۃ، وہ قبلہ، التی، وہ كنت علیہا، جس پر کہ آپ تھے، الا، مگر، لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کریں، من یتبع الرسول، کون اتباع کرتا ہے رسول کی، ممن، اس شخص سے، ینقلب، جو پھر جاتا ہے، علی عقبیہ، اپنی دونوں ایڑیوں پر، وَإِن كَانَتْ، اور اگر بے شک وہ ہوتی، لا کبیرۃ، بہت بڑی بات، الا، سوائے، علی الذین، ان لوگوں کے، ہدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، وما کان اللہ، اور اللہ ایسا نہیں ہے، لیضیع ایمانکم، کہ تمہاری نمازیں ضائع کر دیں۔ یہاں پہ ایمان، نمازیں ایمان کے لفظ میں آئی ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس، لوگوں کے ساتھ، لرؤوف الرحیم، بہت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو، اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے، اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تو تھا مقرر نہیں کیا تھا مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کہ کون اس رسول کی پیروی کرتا ہے، اور اس سے جدا کر کے جو اپنی دونوں
ایڑیوں پر پھر جاتا ہے۔ بلا شبہ یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں تھی جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ اللہ کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ تو لوگوں پر بے حد شفقت کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب رحمت ہے، بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نئی امت مسلمہ ہے وہ امت معتدل ہے۔ ان کا جو کیا امتیازی شان ہے اس امت کی ہے، وہ ہے امت معتدل۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو جو امت معتدل ہے یہ ہماری امت کا ٹائٹل ہے، امت وسط۔ وسط کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے، اس کو بھی اگر آپ تھوڑی سی تحقیق کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو وسط ہوتا ہے وہ وسطی یا کوئی کسی بھی ہار کا سب سے درمیانی موتی جو کہ سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ اور ایک اس کی جو خصوصیت ہے یہ ہے کہ یہ امت تمام امتوں سے قیامت کے دن نمایاں ہوگی۔ اور دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ دین اسلام کی امتیازی شان اعتدال ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک ٹائٹل دیا ہے۔ آگے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ لوگوں پر گواہ ہوگے۔ شاہد یشہد کے معنی ہوتے ہیں حاضر ہونا، موجود ہونا، یعنی وہ چیز جو آپ نے کہیں سے سنی، اپنی آنکھ سے کہیں سے دیکھی، اس کی بنیاد پر آپ ٹھیک ٹھیک گواہی دے دیں، ٹھیک ٹھیک بیان کر دیں۔ تو اگر اس مفہوم کو وسعت دی جائے تو ہر وہ چیز جو کہ آپ کے حواس کی ادراک کی سینس میں آ جاتی ہے وہ شہادت ہے۔ تو جو کہ ہم مسلمان جو ہیں، اب ان کا ایک اور کام نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہم بہترین امت ہیں، پھر یہ کہ ہم شہادت دینے والے ہیں، یعنی قیامت کے دن ہم تمام جو بھی لوگ سلسلہ وہاں پر ہوگا نبیوں کا، تو وہاں ان کے نبیوں کے حق میں ہم گواہ بن کر کھڑے ہوں گے کہ ان نبیوں نے اپنی امتوں تک ان کے پیغامات کو پہنچا دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قبلے کی تحویل کا مقصد کیا تھا، یہ بھی اللہ نے بتا دیا تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ کون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ ورنہ تو ڈے فرسٹ سے جب بھی آپ مکہ مدینہ جاتے تو آپ کو کہہ دیا جاتا کہ آپ اپنا رخ تبدیل کر لیں، لیکن 16 یا 17 ماہ تک اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی قبلے پر رکھنے کے بعد جو حکم نافذ کیا، تو اس کا مقصد یہ آزمائش تھی کہ کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا ہے اور کون ان کی اتباع کرتا ہے، اور کون اپنی الٹ جاتا ہے عاقبیہ ہی اپنی دونوں ایڑیوں پر۔ یعنی دونوں ایڑیوں پر پھرنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے نہ چلے۔ تو عقب بھی آپ کو مطلب پتہ ہے نا، عقب کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، عاقب پیچھے آ جانے والا۔ تو عاقبی عاقبو ایڑی، یعنی وہ اولاد یا وہ چیز جو آپ کے پیچھے پیچھے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو اپنی دونوں ایڑیوں پر پھر جائے گا، تو آپ سمجھیں کہ ایڑیوں پہ پھرنے سے پوری ایک تصویر ہمارے سامنے آتی ہے۔ جسٹ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ پھر جاتا، لیکن ایڑیوں پہ پھر جانا مطلب ٹوٹلی 180 ڈگری پر اس نے چینج کر لیا، اس نے مکمل طور پر اپنے آپ کو اس جماعت سے علیحدہ کر لیا۔ اور وہ بہت بڑی بات تھی، مگر ان لوگوں پر بڑی نہیں تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے دلوں کی حالت کے بارے میں بھی بتا دیا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بوجھل دل سے اپنا نبی مان رہے تھے، ان کے دلوں میں تو یہ بات بہت بری اور بہت بھاری لگی، بہت بڑی بات تھی ان کے لیے کہ یہ اب ہمارے قبلے سے رخ پھر گیا۔ تو ان کو وہ سمجھ میں آ گئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہودی بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اپنی اس صلاحیت کا رانگ سائٹ پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کو یہ بات اتنی بری لگی کہ اللہ نے پراپر ورڈز یوز کیے ہیں کہ یہ تحویل کعبہ کا حکم ایک بہت بھاری حکم ہے، اور اتنا بھاری حکم ہے کہ ان کو اس پر عمل کرنے کے لیے وہ اپنی باوجود اس کے کہ وہ اب اس بات پر پوری طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے کا وہ ایک ڈھونگ رچا رہے ہیں، تو بھی ان کو یہ بات اتنی بری لگی کہ انہوں نے یہ ڈھونگ رچانا بھی ان کو جو ہے یاد نہ رہا کہ ہم تو ایکٹنگ کر رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ جن کے دلوں کو ہدایت دیتا ہے وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے اتباع کرتے ہیں۔ لیکن پھر کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ سوالات پیدا ہوئے کہ جو مسلمان اس کعبہ پر عمل کرنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے، اب ان کا کیا بنے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے، کیونکہ اس سے پہلے جو مسلمان دنیا سے چلے گئے وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر کے گئے۔ اس لیے تم لوگوں نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی دراصل ایک بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں فرمایا قد نرا تقلب، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے دیکھ لیا تیرے چہرے کا بار بار پھرنا آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، تو ہم ضرور تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جو تجھے پسند ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنا چہرہ اس مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اب تم جہاں کہیں بھی ہوگے، جہاں بھی ہوگے نماز کے وقت تمہارا رخ کعبہ کی طرف ہوگا، فَوَلُّوا، پس پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہرے، شطرہ، اسی کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں اوت الکتاب، کتاب دی گئی تھی، لَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ وہ سچ ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ، اور اللہ نہیں ہے، بِغَافِلٍ، بے خبر، اما اس سے کانو جو تھے تم یعملون، عمل کیا کرتے، یقیناً ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم تجھے اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے تو پسند کرتا ہے، یعنی مسجد حرام۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ ان کا انڈیویجول آئیڈینٹی ہو، تو اس لیے انہوں نے بار بار لفظوں سے کوئی اظہار نہیں کیا، دل کے نہا خانوں میں چھپی ایک خواہش تھی، اور آنکھوں کا رخ بار بار آسمان کی طرف ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کی چاہت کو بنا کہے ڈیٹیکٹ کر کے کہا کہ میرے پیارے نبی، جس طرف تیرا دل کرتا ہے ہم تیرا چہرے کا رخ ادھر ہی پھیرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہ محبت ہے کہ بنا کہے کسی کی فیلنگز کا احساس کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا تو اب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور جہاں کہیں بھی تم ہو نماز کے لیے اب تمہارے رخ قبلہ خانہ کعبہ بیت الحرام کی طرف ہی ہونے چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کعبے کا پھرنا بھی تیرے رب کی طرف سے برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں جو وہ کر رہے ہیں، ان کو سب پتہ ہے، وہ جان بوجھ کر غلط سلط باتیں غلط العام عوام کو بتا رہے ہیں، ورنہ ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ قبلہ ابراہیمی ہی نئے نبی کا قبلہ ہوگا اور ان کے فالوورز کا ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جنہیں کتاب دی گئی ان کو معلوم ہے کہ یہ نیا قبلہ تیرے رب کی طرف سے برحق ہے، اور اللہ تو غافل نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ مت سمجھو کہ اگر تمہیں پکڑ نہیں آتی تو تم اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے علم کی وسعت کا لحاظ کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ کو سب باتوں کا علم ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اس سے اگلی آیت کریمہ میں، وَلَئِنْ أَتَيْتَ، اور البتہ اگر تو لائے ہر ایک نشانی ان لوگوں کے پاس جو اہل کتاب ہیں، تو بھی وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، یعنی اللہ نے یہ ان کے بتا دیا کہ وہ کیوں نہیں کر رہے، ان کو ان کے مطابق ان کی تمام نشانیاں پوری کر بھی دی جائیں تو بھی اے نبی وہ آپ کے قبلے کو کبھی بھی اپنا قبلہ و کعبہ نہیں سمجھیں گے۔ تو اس لیے اب آپ پر بھی لازم ہے کہ اپنے آپ کو ان سے سیپریٹ کریں، اور ان کے قبلے، ان کے طریقے، ان کی کمانڈز پر عمل نہ کریں، اپنے آپ کو یہود و نصارہ جیسا بننے سے روکیں۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اگر وہ تمہارے قبلے کے پیچھے نہ چلیں تو تم ان کی پیروی کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور البتہ اگر تو نے پیروی کی ان کی خواہشوں کی اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ گیا، تو بے شک اس وقت تو ظالموں میں سے ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اسٹے پرسسٹنٹ، اب ان جتنا مرضی تمہارے دل کی چاہت ہو، جو جتنی مرضی وہ شرطیں رکھیں کہ یہ کرو گے تو ایمان لے آئیں گے، یہ کرو گے تو ایمان لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ نہیں کرنا، اور ایمان لانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی شرط پوری کی جائے۔ اس لیے اللہ ظالموں کی کسی بات کا نہ ہی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی کسی بات کو امپورٹنس دیتے ہیں۔ اس لیے نہ ان کے قبلے کے پیچھے چلنا ہے، نہ وہ آپ کے
قبلے کی پیروی کریں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا اسٹے پرسسٹنٹ، وہی الہی آ چکے، اب کانفیڈنس کے ساتھ موو کرو، اب کسی قسم کی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کبھی بھی تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. تو یہاں پہ اگین ان کا مسلمانوں سے حسد، بغض، اناد، ان کی ہٹ درمی، ان کی تکبر سب ظاہر ہو گیا، جو کہ اللہ تعالیٰ بار بار ریفر کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ جن کو کہ کتاب دی گئی ہے، یعرفونہ، وہ اس کو یوں پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہاں وہ تو اس طرح سے تمہیں پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کیا؟ اس کی خوشبو تک سے انسان کو واقفیت ہوتی ہے، اس کی تمام چیزیں اس کے علم میں ہوتی ہیں. اپنے بیٹوں سے بڑھ کر وہ نبی پاک کو پہچانتے تھے. اس قدر واضح دلیلیں، اس قدر واضح نشانیاں اور اس قدر واضح ان کے پاس تعلیمات موجود تھیں کہ ان کو بالکل 100% پتہ چل چکا تھا کہ یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، جس پر ایمان لانے کے لیے ہمارے انبیاء ہمیں ترغیب دے کر گئے. اور بے شک ایک گروہ ان میں سے حق کو چھپاتا ہے جانتے بوجھتے، حق کو جانتے بوجھتے اس کے باوجود چھپاتے ہیں. ان کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ تحویل کعبہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے پہلے سے ہمیں بتایا جا چکا ہے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اور یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو تو ہرگز ممترین میں شک کرنے والوں میں نہ ہو جاؤ. اور ممترین مطلب تردد اور کوشش سے کسی بات کو نکالنا اور جھگڑا کرنا اور شک کرنا، اور اس میں یعنی اللہ لعن و طعن کرنا، تحقیر کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ شک اور تردد میں پڑنے کی تمہیں ضرورت نہیں، ان کے تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. اس لیے شرح صدر کے ساتھ اس اپنے پورے اطمینان قلب کے ساتھ اس کعبے کی پیروی کرو، اور اس وجہ سے دل میں تنگی محسوس نہ کرنا کہ کفار اور مشرکین اور یہود اس چیز کو ناپسند کر رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرے رب کی طرف سے پورا پورا حق ہے اور تو ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو. تو جو ہم نے دوسرے پارے کا رکوع نمبر 1 پڑھا، اگر ہم اس کو ان ٹرکس یا نٹ شیل دیکھتے ہیں تو اس میں ایک حکم ہی ہے، اور وہ ہے تحویل کعبہ کا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نئی امت مسلمہ کی تقرری کی ہے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا، اور امت وسط بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک گواہ امت بھی بنانا ہے قیامت کے دن، جو کہ انبیاء کی مقدموں کے فیصلے میں اللہ کی طرف سے گواہ بن کر کھڑی ہوں گی کہ انہوں نے اپنی اقوام کو اپنے تمام احکامات پہنچا دیے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انڈورس کیا بار بار کہ اس قبلے کی طرف ہی اب آپ کا رخ ہونا چاہیے، اب کسی صورت کسی اور قبلے کی طرف رخ کر کے آپ نماز نہیں پڑھیں گے. تو بیت اللہ دراصل ایک سمت تو ہے ہی ہے سب لوگوں کو ایک راستے کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایک کمانڈنگ اتھارٹی بھی ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک ہی کمانڈنگ اتھارٹی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور پھر لاسٹلی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اہل کتاب تھے وہ نبی پاک کو پہچان کر بھی نہیں مان رہے تھے، جس کے ساتھ ہی ان کے کردار کا حسد، بغض، ان کی مسلمانوں کے ساتھ عداوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفرت، یہ سب ظاہر ہو گیا. اور تیسری اور امپورٹنٹ چیز یہاں سے جو ہم پریکٹیکل لائف سے سبق لے رہے ہیں، اس میں 2 کیریکٹرز یہاں پہ ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک وہ مومنین صادقین ہیں جو کہ اپنے آپ کو چینجنگ سچویشن کے ساتھ اکارڈنگلی ایڈاپٹ کر رہے ہیں اور چینج کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف یہ یہود مدینہ ہیں جو کہ ایڈاپٹیبلٹی کی کوالٹی اور کیپیسٹی سے محروم ہیں. اس لیے انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے پرانے دین کے اوپر جم کر بیٹھے ہیں اور یہ چیز نئے دین پر عمل کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تبدیلی کو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے. جبکہ مسلمان تبدیلی کو ایکسیپٹ کرنے والے ہیں، فلیکسیبل ہیں، براڈ مائنڈڈ ہیں کہ جو وقت ہے اس کے تقاضوں کے حساب سے ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے. جو حکم آ جائے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس میں کوئی چونکے چنانچے اور بھاری پن شو نہیں کرنے چاہیے. تو اس طرح سے ہمیں بھی اپنی لائف میں چینج کو مینج کرنا آنا چاہیے، اللہ کے حکم پر سر جھکانا
گزارنا آنا چاہیے، ہمیں اپنی سوچوں کو وسعت دینی آنی چاہیے، اور ہمیں اپنی سوچوں کے مطابق اور اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا آنا چاہیے۔ اس لیے چینج مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اگر آپ کی عمر بدل رہی ہے، آپ کی رہائش بدل گئی ہے، آپ کا سٹیٹس بدل گیا ہے، تو اکارڈنگلی اپنے آپ کو چینج کریں، پچھلی سچویشن سے اپنے آپ کو چینج کریں، اکارڈنگ ٹو نیو سچویشن خود کو اڈیپٹیبلٹی لائیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارا 17واں رکوع اور دوسرے پارے کا پہلا رکوع اختتام پذیر ہوا۔